کریں، کس طرح سے جو ہے عید کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں خاص طور سے دلی والوں کو اور عموماً مسلمانوں کو عید کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ جو گزرا ہے، یقیناً یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ، خاص طور سے ایثار اور ہمدردی کا مہینہ جس کو قرار دیا گیا، اور اس میں جو عبادات مسلمانوں نے کی ہے اس کی جزا پروردگار عالم خود ہیں، اور جس کی جزا پروردگار عالم خود ہوں اس کا ٹھکانہ ہی کیا ہے۔ بہرحال عید آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو تہوار رکھے، جن میں سے ایک پرسوں عید ہے، اور یہ عید کا دن اللہ تبارک و تعالی نے پورے رمضان المبارک کے انعام دینے کا دن قرار دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پورے مہینے کی جزا اس کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں عید کو عید کی طرح منانا چاہیے، ایک دوسرے سے ملنساری، ہمدردی، ایثار اور ہمدردی، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید منایا کرتے تھے اسی طریقے سے ہمیں عید منانی چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن جو نماز پڑھی اس کے بعد ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ موٹر سائیکل اٹھا کر کے گھومتا پھرتا ہے اور واہیات چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو تو کرنی ہی نہیں چاہیے، اور نوجوانوں کو بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو اگر تکلیف ہوگی تو یقیناً یہ مذہب اسلام کے منافی ہوگا۔ اپنے محلوں کی صفائی ستھرائی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اور ایثار و ہمدردی ظاہر ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو متحد ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں نے پورے رمضان جہاں بھی میں گیا ہوں، یہ تو عالم اسلام کی بات ہے، اور ہم اپنے ملک کی اگر بات کریں تو میں نے لوگوں کو یہی بات کہی ہے۔ اب آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں نے خصوصاً جو معتکفین حضرات ہیں ان کے لیے ان سے درخواست کی، اپیل کی کہ اپنے ملک کے لیے اور خاص طور سے پورے عالم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ اسے بنا دے، اور جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے، ہم نے اس سبق کو بھلایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ جب ہم نے سبق کو بھلایا تو کوئی چیز ہماری محفوظ نہ رہی۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر ماحول صحیح کرنا ہے اور اپنے موافق کرنا ہے تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کو کہا ہے، ہمیں اس طریقے سے عید منانی ہوگی۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے۔
یقیناً فلسطین میں، غزہ میں جس طریقے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری حکومت شروع ہی سے الحمدللہ فلسطین کے حق میں رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی فلسطین کے حق میں ہوگی، اور جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے یقیناً یہ ایک سازش کا حصہ ہے، اور میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دوسری چیز، ہمیں یقیناً عالم اسلام کے مسلمانوں کو دلی تکلیف ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بیوائیں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے کے حالات دکھائے جا رہے ہیں وہ حالات نہایت ہی قابل تشویش ہے۔ ہم پورے عالم اسلام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔